آپ پر الزام ہے پاکستان کی عوام کی ایک سیگمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ آپ نے ہندوستان جا کر پاکستان کے کلچر کی دھجیاں بکھیر دیں، جو ڈریسز آپ نے پہنے، جو ایکشنز آپ نے کیے، جو آپ کی جس طرح کی انٹریکشن تھی وہاں پہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ، وہ پاکستان کی نظریاتی اساس، یہاں کے کلچر، یہاں کے لوگوں کی ترجمانی نہیں کرتی۔ پاکستان کے سفیر کے طور پہ اگر یہ الزامات صحیح ہیں، آپ کو شرمندگی ہے یا آپ سمجھتی ہیں الزامات ہی غلط ہیں؟ دیکھیں، ان الزامات کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، کیونکہ بگ باس جو شو ہے اس کا فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ پوری دنیا سے، صرف پاکستان سے نہیں، ہالی ووڈ سے سیلیبریٹیز بھی اس شو میں گئی تھیں۔ اس شو کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ نہ ہی وہ کوئی کلچرل ویرائٹی شو ہے جہاں پہ کسی کے کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی مذہبی شو ہے جہاں پہ کسی کو اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ جتنی بھی آپ مذہبی کتابیں ساتھ لے کر جاتے ہیں آپ کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اندر لے کر کے جائیں۔ پھر میرا بنیادی سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے بینگ پاکستانی کہ وینا ملک صاحبہ نے اپنی حرکات سے وہاں پر جا کے پاکستان کی تذلیل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقیناً جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے میرا دل بھی دکھا ہے، اور ان تمام پاکستانیوں کا دل دکھا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وینا ملک صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کے ان لوگوں میں ہیں جن کی شہرت پاکستان کی وجہ سے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طرف تو دو قومی نظریے کی نفی کر رہی تھی، اور دوسرا ان مسموم نظریات کو فروغ دے رہی تھی جو اس جیسے معروف اور اس جیسے عظیم آدمی کے لیے مناسب نہیں تھا۔ دیکھیے، ضمیر پہ بوجھ تب میں فیل کروں جب میں نے کچھ غلط کیا ہو۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، آئی ایم جسٹ این انٹرٹینر، اور میں اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے کسی قانون کے خلاف جا کر کے کوئی چیز کیا، چاہے وہ اسلامی ہو چاہے وہ کانسٹیٹیوشن مفتی صاحب ہو۔ اگر یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے اقدام کیا ہے ان کا ضمیر جو ہے ان کو اس کے اوپر ملامت نہیں کر رہا، تو میں بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ خدا را پھر اپنے ضمیر کو زندہ کیجئے۔ آپ کی تصاویر وہ ہے کہ کوئی پاکستانی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصاویر کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی صاحب اور میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ان کا بیٹا جو ہوگا وہ ان کی موجودگی میں اپنی والدہ کی اس کیفیت کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے ان تصاویر کو نہیں دیکھ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کے تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو یہاں پر دیتی ہوں کہ جہاں پر دین اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام بہت وسیع مذہب ہے۔ اسلام یہ ہے کہ میں اکیلی اپنے واحد کفیل ہوں اپنے گھر کی جس نے 5 بہنوں اور 1 بھائی کو پڑھایا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے اس وقت اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو سرعام سزا ملنی چاہیے، کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اچھائی اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، اور وہ تمام مولوی حضرات جو ایک نظر کسی عورت پر ڈال سکتے ہیں مگر جب دوسری نظر ڈالتے ہیں تو وہ قابل سزا ہوتے ہیں۔ آپ کو سزا ملنی چاہیے، آپ مجھے اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کا بول بالا کرنا ہے تو بہت کچھ ہے۔ سیاستدان کیا کرتے ہیں، رشوت، ڈاکے، چوریاں، اسلام کے نام پہ قتل و غارت، بہت کچھ ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ صرف وینا ملک کیونکہ وینا ملک ایک لڑکی ہے؟ وینا ملک کیونکہ وینا ملک سافٹ ٹارگٹ ہے آپ کے لیے؟ اور وینا ملک نے کیا ہے؟ وینا ملک نے کیا لپ لاک کیا ہے؟ وینا ملک نے کیا اتنے چھوٹے کپڑے پہنے جس سے پہلے آج تک آپ کی پاکستانی ایکٹریسز نے انڈیا میں پہنے نہیں ہیں؟ وائے وینا ملک؟ مفتی صاحب جائیے، اور بہت کچھ ہے۔ وہ مولوی حضرات جو اپنی مسجدوں میں انہی بچوں کا ریپ کرتے ہیں جن کو وہ پڑھاتے ہیں، اینڈ سو مچ مور۔ پاکستان اور وجہ سے بدنام ہے، وینا ملک کی وجہ سے بدنام نہیں ہے۔ وینا ملک ایک انٹرٹینمنٹ ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے 10,000 اتنی اچھی چیزیں کی ہیں جس میں مجھے میرے لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا ہے۔ آپ نے عدالت لگائی ہے تو میں آپ سے یہ سوال چاہتی ہوں کہ عدالت انصاف دیتی ہے؟ میرے پاس آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں، میں آپ سے زیادہ ناراض ہوں۔ آج اگر میں اپنی باتوں کا جواب دوں گی تو آپ کو بھی میری باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اور مفتی صاحب، بہت ساری چیزیں جو آپ کی کمیونٹی کے اندر ٹھیک ہونے والی ہیں اور وہ آپ ٹھیک کیجئے۔ وینا ملک بہت بعد میں آتی ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بہت بعد میں آتی ہے۔ محترمہ وینا ملک صاحبہ، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ میری بہن ہیں، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کا اپنا کردار ہے۔ وہ لفظ بھی آپ کو یاد ہے جب آپ نے ایک عورت کو بے غیرت کہا تھا؟ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پھیلا رہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عورت آتی تھی تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس کو بے غیرت نہیں کہتے تھے۔ آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے چیزیں، بعد میں مجھ سے آئیے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں نے بہت ساری اچھی چیزیں بھی کی ہیں اور وہ آپ کو سننی پڑیں گی۔ ادا کیا ہے
मुफ्ती साहब आपके इस्लाम क्या कहता है? लोगों की बात सुन के लोगों के ऊपर फतवे देकर बातें करते हैं, लोगों की बात सुन के आप अपने इस्लाम की बात करते हैं। अरे एक लड़की को आपने खड़े होकर के देखा ही नहीं कि वो लड़की क्या करती है और क्या नहीं करती है, और आपने खड़े होकर के बातें करते हैं। लोग कहते हैं आपका इस्लाम, आपका दीन क्या कहता है, आप क्या कहते हैं? आपने देखा मुझे बात सुने, मेरा दीन ये कहता है कि कोई एक तस्वीर उठाकर देखा जिसमें मैंने ऐसी हरकत की हो जो नाज़ेब, एक तस्वीर। मेरी बात सुने मोहतरमा वीना मलिक साहब, मैं आपको बड़ी जुर्रत से ये बात बता दूं कि मैंने नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान के उन करोड़ों लोगों ने जिन्होंने आपके इन कैफियत को देखा है, उनमें से 100% की राय ये है कि आपने पाकिस्तानियत की भी तोहीन की है, इस्लाम की भी तोहीन की है। आप गलत कह रहे हैं मुफ्ती साहब, आप ठीक नहीं कह रहे हैं। आप प्लीज पैमेला एंडरसन जो हॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार है, जब वो शो से निकलती है और उससे सलमान खान पूछते हैं कि किस एक इंसान से आप राब्ता रखेंगी, तो उसने कहा क्योंकि वीना मलिक पाकिस्तान के लिए बहुत सोशल वर्क करती है और मैं फ्यूचर में आके पाकिस्तान में सोशल वर्क करना चाहती हूँ। तो मुझे बताइए कितने प्रोग्राम्स किए आपने मेरे ऊपर? जब प्रोग्राम के शुरू में श्वेता ने मेरी जात के ऊपर 2 मरतबा कीचड़ उछाला, बहुत गंदी जबान इस्तेमाल की, मेरे लोग कहाँ थे? मीडिया कहाँ था? जब राहुल ने मुझे सिर्फ इसलिए नॉमिनेट किया कि मैं एक पाकिस्तानी हूं, मेरे लोग कहाँ थे? मेरा मीडिया कहाँ था? हाँ, जब मनोज तिवारी बैठ के मुझे बीप वाली गंदी गाली दे रहे हैं, मेरे लोग कहाँ थे? मेरा मीडिया कहाँ था? आपने मेरे शॉट्स देखे, आपने ये नहीं देखा कि मैंने उस घर में हर एक शख्स को कितना प्यार दिया? आप पहले दिन से लेकर आखिर तक देखिए, मैंने हर घर में उस हर इंसान को प्यार दिया, सिर्फ इसलिए ये बताने के लिए कि जरूरी नहीं है पाकिस्तानी वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते कि जहां पे कोई टेरर अटैक्स होते हैं और उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी निकलता है। पाकिस्तानी हम जैसे भी होते हैं जो एंटरटेनमेंट को, मजाक मस्ती को और प्यार को पसंद करते हैं।